السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بس خیر آفس ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ نشادی کے عنوان جو بحمد اللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب منگنی کا عنوان یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اسی عنوان پر ایک سوال پیش کر رہا ہوں۔ آج یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ منگنی کا ثبوت حدیث سے ہے مگر نکاح سے پہلے 2 رکعت کا ثبوت نہیں۔ سوال پیش کیا جا رہا ہے، امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ چلتے ہیں پہ سوال و جواب کی طرف۔ تو ایک شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منگنی کا ثبوت احادیث سے ہے، شادی سے قبل 2 نفلوں کا ثبوت نہیں۔ سوال، منگنی کرنا کیا احادیث نبوی سے ثابت ہے یا نہیں؟ اور جب ہمارے یہاں کسی آدمی کا نکاح ہوا ہو، نکاح کے بعد دلہا کو 2 رکعت نفل ہمارے یہاں پڑھائے جاتے ہیں، یہ بھی کیا احادیث نبوی سے ثابت ہے یا نہیں؟ جواب، منگنی رشتہ مانگنے کو کہتے ہیں، اس کا ثبوت تو حدیث میں موجود ہے۔ حدیث عن جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل، رواه ابو داود۔ باقی جو رسمیں ہمارے یہاں کی جاتی ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ نکاح کے بعد 2 رکعتیں پڑھوانے کا بھی ثبوت نہیں۔ ویسے شکرانے کے طور پر آدمی پڑھ لے تو اس کی اجازت ہے۔ جیسے کہ سائل محترم کی طرف سے بڑا عمدہ سوال پیش کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں منگنی کے معاملے کے اوپر کہ کہ منگنی غیر رسمی ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یار تو ہندوانہ رسم ہے، کہ اس کا ثبوت قرآن حدیث سے ملتا ہے یہی یا نہیں ملتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی نکاح کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں بس نکاح کر لو۔ منگنی کا ثبوت حدیث سے نہیں ہے، منگنی کو نہیں کرنا چاہیے، ایک ہندوانہ رسم ہے۔ تو یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر شک و شبہات ہوتے ہیں، جو کہ الحمدللہ اس سوال جو کہ سائل محترم کی طرف سے پیش کیا گیا، تو اس سوال کے جواب سے انشاءاللہ تعالی جو اشکال جو لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے اور ضروری سائل محترم کی طرف سے بھی اشکال ان کے ذہن میں ہے، تو انشاءاللہ جو احادیث بیان کی گئی اس کے احادیث کی روح سے یہ بات جو اشکال ہے انشاءاللہ تعالی وہ دور ہو جائے گا۔ یہ جو ہے سوال کا اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ آیا ہے حدیث پڑھی، تو اس سے بھی اس حدیث سے جگہ میں نے حدیث پڑھی تھی، اس حدیث سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ منگنی کا جو ثبوت ہے کہ منگنی کرنا جائز ہے، مگر نکاح سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جیسے کہ عام طور پر نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد جو ہے وہ دولہا جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کہ اس کا کوئی ثبوت ہے، مگر یہ کہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ہاں اگر نکاح کے بعد کوئی 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے تو یہ ہے کہ شکرانے کے طور پر تو یہ اس کا پڑھنا جائز ہے، کیونکہ وہ نفل نماز ہے، تو نفل نماز میں اختیار ہوتا ہے کہ وہ پڑھ بھی سکتا ہے۔ نفل نماز مستحب عمل ہے تو وہ جب چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے، مگر سنت سمجھ کے پڑھنا کہ سنت ہے تو اس کا ثبوت نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا، باقی 2 رکعت سنت عمل نہیں ہے بہرحال کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ ہاں کوئی نفلی طور پر شکرانے کے طور پر پڑھ رہا ہے تو یہ کہ نیک ایک بڑا عمل ہے، ظاہر سی بات ہے ایک نیک عمل ہے تو اس کی شکرانے کے طور پر پڑھ رہا ہے، تو یہ کہ وہ اگر اس طرح عمل کر رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ کہ یہ کرنا درست ہوگا۔ اور یہ کہ منگنی جیسے کہ منگنی کا کہا ہے آپ سے کہ منگنی کا جو ثبوت ہے وہ حدیث سے، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ میں نے جو روایت پیش کری ہے اس سے، جو کہ ابو داؤد کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر یہ حدیث آئی ہے، تو اس سے منگنی کا ثبوت ملتا ہے۔ جو لوگوں کے ذہنوں میں اشکال ہوتا ہے کہ یار کہ منگنی تو کہیں نہیں ہے، تو اس حدیث کے ذریعے سے اس کا جو لوگوں کے دلوں میں جو اشکال ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ رفع ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ سائل محترم کے لیے بات جو ہے وہ واضح ہو گئی ہوگی۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال جو گردش کر رہا ہو کسی بھی حوالے سے جو آپ میرے سامنے پیش کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا آپ کو میں جواب دوں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیس بک پہ آن لائن قرآن مجید کلاسز کے نام سے، انسٹاگرام محمد زید کے نام سے، اسنیک مولانا محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ کہ انشاءاللہ اس عنوان پر نئے سوال و جواب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ میں آپ سے یاد چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔